السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانیہ آنے والوں کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے حکومت اپنی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور نہ صرف یہ بیانات سامنے آتے ہیں بلکہ مختلف پالیسیز جو ہیں اور سخت سے سخت اقدامات کا پرچار بار بار کیا جاتا ہے۔ اب حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں حکومت نے غیر قانونی طور پر برطانیہ میں رہنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ہوم سیکرٹری جیمز کلیورلی نے پیر کی شام پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نئے ویزا قواعد کے حوالے سے اقدامات جو ہیں ان پر عمل شروع ہو گیا ہے، اور آئندہ جو سپرنگ ہے، جو موسم بہار ہے، اس میں ہنرمندوں کو برطانیہ آنے کے لیے کم از کم جو تنخواہ ہے وہ 26,200 پاؤنڈ کے بجائے 38,700 پاؤنڈ کی شرط عائد کر دی گئی ہے۔ 5 نکاتی منصوبے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیلتھ اور سوشل ورکرز کی تنخواہ اس شرط سے مستثنیٰ ہوگی، تاہم وہ اپنے لواحقین کو والدین یا بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لا سکیں گے۔ اسی طرح جزوی پوسٹ گریجویٹ کورسز فار ریسرچ کرنے والے طلبہ کے علاوہ بھی اپنے لواحقین کو برطانیہ نہیں لا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئے اقدامات کے بعد آئندہ برس 3 لاکھ افراد برطانیہ کا رخ نہیں کریں گے۔ فیملی ویزا کے لیے بھی کم از کم تنخواہ کی حد 38,700 پاؤنڈ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب بہت ہو چکا، برطانیہ کی امیگریشن پالیسی منصفانہ، قانونی اور پائیدار ہونی چاہیے۔ انہوں نے برطانیہ آ کر NHS کی سروسز سے مستفید ہونے کے لیے امیگریشن ہیلتھ سرچارج کو بھی 624 پاؤنڈ سے بڑھا کر 1,035 پاؤنڈ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے غیر ملکی ورکرز کو معیاری تنخواہ سے کم پر رکھنے والے پیشوں کی فہرست پر نظر ثانی کا بھی اعلان کیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ستمبر میں ختم ہونے والے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی تقریباً 1,43,990 ویزے دیے گئے۔ یہ تعداد گزشتہ برس کی نسبت 2 گنا ہے۔ 2022 میں قانونی طور پر برطانیہ آنے والوں کی تعداد 7,45,000 تھی، اور حکومت پر تارکین وطن کی تعداد کو کم کرنے کے حوالے سے دباؤ تھا۔ حکمراں جماعت نے الیکشن سے قبل برطانیہ آنے والوں کی تعداد میں کمی کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اب یہ سارے اعلانات، یہ وعدے، یہ دعوے ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ عرصہ پہلے IMF کی جانب سے برطانیہ کے اندر جو معاشی بحرانی کیفیت ہے اس کو کم کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ جو امیگرنٹس ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کرے۔ موجودہ برطانوی حکومت کو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس کا پہلو سیاسی زیادہ ہے؟ آئندہ الیکشن میں وہ جو فار رائٹ کا ایک کنسپٹ ہے اس کو ملحوظ خاطر لاتے ہوئے ٹورسٹ اپنا ووٹ بینک انٹیکٹ رکھ سکیں گے، یا واقعتاً جو امیگرنٹس ہیں وہ برطانیہ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں؟ اور یہ امیگرنٹس جو قانونی طریقے سے آتے ہیں اور جو غیر قانونی طریقے سے بالخصوص آ رہے ہیں، ان کا کن ممالک سے تعلق ہے، اور کیا ان کو یہاں آنے میں، یہاں پہنچنے میں برطانیہ کی بھی کسی پالیسی کا کوئی کردار ہے؟ یہ وہ نکات ہیں جو ہم آج کے پروگرام میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ بیرسٹر امجد ملک صاحب ماہر قانون ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا۔ بیرسٹر ارمان عالم صاحب امیگریشن اینڈ فیملی لاس کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کا بہت شکریہ ارمان صاحب۔ سولیسٹر عاصم سلیمان صاحب اور بیرسٹر اختر گوندل صاحب، دونوں مایہ ناز وکلا دوست ہیں ہمارے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ سب کا بھی شکریہ۔ امجد ملک صاحب، پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جو سارا پیر کے روز خطاب کیا ہوم سیکرٹری نے پارلیمنٹ کے اندر، اس میں جو پنچ لائن ہے دیٹ از نہیں، اور نہیں ہی ہو رہا ہے۔ کیا واقعتاً معروضی گراؤنڈ ریئلٹیز برطانیہ کی ایسی ہیں کہ اتنی سٹرکٹ امیگریشن پالیسی کو فالو کر پائے گی یہ حکومت یا برطانیہ میں رہنے والے؟ ایک تو سسٹینڈ ان کا جو بیانیہ ہے اس کو وہ بڑھا رہے ہیں کہ ہم نیٹ امیگریشن کم کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل کرے۔ 2019 میں وہ اس کو 1 لاکھ تک لانا چاہتے تھے، 2022 میں 7,45,000 اب تک ہو چکے ہیں، اور اس میں 52,000 کچھ جو ہے وہ ایلیگلی آئے ہیں۔ تو بالکل ان کو اپنی پالیسی کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ پہلے قوانین جو ہیں اس کے اوپر مؤثر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیوں ان کی پالیسی جو ہے وہ تضاد کا شکار ہے، اور جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہی۔ لیکن اس کا خمیازہ جو ہے اوورسیز کمیونٹی کو، تارکین وطن کو، یا وہ اپنے ملک سے یہاں جو آ کے گھر بسا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا ورک پرمٹ پہ ہیں یا امپلائمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پوسٹ ایجوکیشن امپلائمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ مثلا شادی کرنا ایک اچھی بات ہے، اگر بچے جوانی کی عمر میں گھر بسانا چاہتے ہیں تو اس کی مدد ہونی چاہیے، رادر دین یہ 38,700 تو میرے خیال میں 20 سے 25% لوگ تو ویسے اڑ جائیں گے، اتنی تنخواہ ہی نہیں ہے یہاں،
اقتصاد وزاری ہے اور یورپ کے بسات معاملات بریگزٹ کی وجہ سے ختم ہونے کی وجہ سے ویسے ہی امپلائمنٹ اور باقی چیزوں میں مشکلات کا سامنا ہے، انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے، ایسے میں 38,700 تنخواہ حاصل کرنا ینگ گریجویٹس کے لیے بہت مشکل ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر پریشر بڑھے گا کہ آپ 38,700 کمائیں گے پھر ہی آپ کی شادی ہوگی، اور اس میں آپ قدغن پیدا کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی شادی آپ کے 800 پاؤنڈ یعنی ماہانہ بھی انکم ہے تو آپ لوکلی شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے باہر جا کے شادی کرنی ہے تو آپ کی انکم 38,700 ہونی چاہیے. تو یہ میرے خیال میں ظلم اور زیادتی ہوگا، اور جو ہائیلی سکلڈ مائیگرینٹ یہاں کام کرتے ہیں، سکلڈ ورکر آتے ہیں، ان کے لیے یہ شرط بنانا کہ ایک تو 38,700 کمائیں، دوسرا وہ اپنی بیوی کو لا نہیں سکیں گے، بچوں کو لا نہیں سکیں گے. اسی طرح اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں انہوں نے یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنی بیوی بچوں کو، یا پی ایس ڈبلیو کے اوپر جو لوگ ہیں شارٹر ویزا کے اوپر، وہ اپنے بیوی بچوں کو نہیں لا سکیں گے. اور میرے خیال میں اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ روانڈا والی اسٹیٹمنٹ کے مطابق ہے کہ وہ اپنی بات پہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. یہی میرا ملک صاحب یہی نقطہ ہے. میں بلکہ آپ سے بھی یہ جاننا چاہتا تھا، میں ارمان عالم صاحب کی طرف جاؤں گا کہ ہم نے روانڈا دیکھا، اس پہ عدالت کا فیصلہ آ گیا، پھر حکومتی پالیسی کو کالعدم قرار دیا گیا، لیکن دے آر اسٹرکٹ ود دیٹ. اور یہ جتنی پالیسیز یا جتنی اناؤنسمنٹ پہلے اس فلپ ریورمن کرتی تھیں، اب یہ جیمز کلیورلی کر رہی ہیں، یہ ساری پالیسیز امپلیمنٹ بھی کیا ہو رہی ہیں؟ کیا ان کو امپلیمنٹ بھی ارمان صاحب کرنا آسان ہے؟ جی واصف صاحب بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی ہے. امپلیمنٹیشن پہ میں آتا ہوں، لیکن تھوڑا جا فیکچوئل کانٹیکسٹ دے دوں کہ کافی عرصے سے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور تمام پینلسٹ جانتے ہیں، برطانیہ کے اندر جو انلیگل مائیگریشن ہے وہ ڈیلی بیسس پر انکریز ہو رہی ہے. یہ انلیگل مائیگریشن وہ مائیگریشن ہے جو زیادہ تر عوام جو بوٹس پہ ڈینجرس روٹس اور جرنیز اختیار کر کے یہاں پہ پہنچتے ہیں. حکومت نے کافی عرصہ سے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو کلیمپ ڈاؤن کیا جائے. جو کرمنل نیٹ ورکس ہیں ان پر بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو انڈرمائن کریں اور ایکشن لیں، لیکن انفارچونیٹلی پوزیشن جو یو کے کی اس وقت بھی ہے کہ ڈیلی بیسس پر یہاں البینیا سے اور دیگر ملکوں سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہاں انلیگلی آ رہے ہیں، اور جہاں پہ پھر آ کے وہ اسائلم کلیم کر رہے ہیں. حکومت کی اس سے پہلے یہ کوشش تھی کہ ان کو روانڈا بھیجے. یہ تقریباً ڈیڑھ سال سے قانونی جو کیس ہے وہ کورٹس میں چل رہا تھا، اور اینڈ پہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ انلیگل ہے. اب اسی پہ جو ہماری حکومت ہے وہ لیجسلیشن کر کے کوشش کرے گی کہ روانڈا جو ہم نے اسائلم اپلیکنٹس ہیں جو بھیجنے ہیں ان کو بھیجے. جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات ہے، روانڈا کی جو پالیسی ہے میرے خیال میں کوئی قانونی چینجز لا کے ہماری حکومت اس کو امپلیمنٹ کر دے گی ود ان اے شارٹ فریم آف ٹائم. جہاں تک یہ جو ریسنٹ جو سیکریٹری آف اسٹیٹ فار دا ہوم ڈپارٹمنٹ جیمز کلیورلی صاحب نے 5 پوائنٹ پلان جو ہے نیٹ امیگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے پالیسی جو اس کا وہ بتائی ہے، اس پہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیلنجز ہوں گی. اور خاص طور پہ جو 38,700 انہوں نے اسپاؤز ویزے کی انکریز، فائنینشیل ریکوائرمنٹ کی انکریز کی وہ سوچ رہے ہیں. ابھی یاد رکھیں یہ اگلے سال کے شاید اپریل مئی تک یہ لیجسلیشن ہوں گی، امیگریشن رول میں کوئی چینجنگ آئے گی، لیکن اس پہ ضرور یہاں پہ قانونی میرے خیال میں عدالتوں میں بھی چیلنج ہوگا، اور شاید اس سے پہلے ہی حکومت کو نظر ثانی کرنے پڑے گی. کیونکہ جس طرح ملک صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو گریجویٹس ہیں انہوں نے تو کم بتایا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اسپاؤز ایپلیکنٹس ہیں اوورسیز وہ 80 to 90% جو ان کے اسپانسرز ہیں یو کے میں وہ اتنا 38,700 نہیں کما رہے، بہت کم لوگ ہیں. تو یہ ایک اس میں ڈسکریمنیشن کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے اور ڈفرینشیشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ وہی لوگ جو ویل آف ہیں یا جن کی تنخواہیں بہت اچھی ہیں، اچھی جابز پہ ہیں، وہ اپنے اسپاؤزز بلا سکتے ہیں. کیونکہ حقیقت یہ ہے یہاں پہ آپ گریجویٹ بھی ہو، آپ جو آپ کی سٹارٹنگ سیلری ہے جتنے پروفیشنز کی، ٹیچر ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، سٹارٹنگ سیلری 38,000 سے کم ہے، اور کافی ٹائم لگتا ہے جب آپ جا کے اس سے اوپر آپ کی کوئی سیلری ہوتی ہے. سو دیر از گوئنگ ٹو بی اے ڈفرینشیشن ایلیمنٹ. جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات ہے
میرے خیال میں ضرور اس پالیسی کو کورٹس کے ذریعے چیلنج کیا جائے گا. 18,600 کو بھی جب یہ امپلیمنٹ ہوئی تھی چیلنج ہوئی تھی, لیکن اس وقت جو ریزن دی تھی عدالت نے اس بیسس پہ انہوں نے اس کو لوفل قرار دیا تھا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پالیسی ہے اور یہ سگنیفیکنٹ انکریز ہے, یہ تقریباً ڈبل انکریز ہو جاتا ہے, اس کو ضرور حکومت کو امپلیمنٹ کرنے میں مشکلات پیدا آئیں گی. جی بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اختر گوندل صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ نئی اناؤنسمنٹ ہو گئی 38,700 تنخواہ, یہ کتنا ریئلسٹک فگر ہے؟ اور اس وقت جو برطانیہ میں بزنسز ہیں یا امپلائرز ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ یہ تنخواہ دے سکیں, یہ آفر کر سکیں؟ تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب. دیکھیں جی, جو 38,700 ہے, دس از ویری unrealistic and very unpracticable. میں یہ کہوں گا کہ جی گورنمنٹ جو ہے یہ شروع سے جب سے ڈیوڈ کیمرون فرسٹ ٹوری پرائم منسٹر بنے تھے تب سے انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ وی ول برنگ دی نیٹ مائیگریشن فرام 100,000 to 10,000, لیکن وہ 2013 سے ابھی تک ہو نہیں سکا. یہ جتنی بھی امیگریشن پالیسیز بنا رہے ہیں وہ باؤنس بیک کرتی ہیں. جیسے کہ امجد ملک صاحب نے بتایا کہ 2019 میں انہوں نے 1 لاکھ کرنا تھا, لیکن وہ کتنا ہو گیا, لاسٹ ایئر 7,45,000 لوگ اس ملک میں آئے. دیکھیں, ایک انلیگل مائیگریشن ہے اور ایک لیگل مائیگریشن ہے. گورنمنٹ کو چاہیے تھا, اور یہ گورنمنٹ ٹرائی بھی کرتی رہی ہے, کہ انلیگل مائیگریشن کو ٹیکل کرتے تاکہ جو لوگ اس ملک میں انلیگلی آتے ہیں ان کو ٹیکل کیا جائے, اور ان کو ٹیکل کرنے کی وجہ سے جو نیٹ مائیگریشن ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے. اس کے لیے جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں کشتیوں میں سوار ہو کے آتے ہیں ان کو یہ کم کرنے میں لگے ہوئے تھے. انہوں نے سخت امیگریشن پالیسیز بھی بنائیں, نیو امیگریشن ایکٹ بھی لائے, اس روانڈا پالیسی بھی لائے, لیکن وہ دیکھیں لیگل چیلنجز کا شکار ہوگی. سپریم کورٹ نے اس کے اگینسٹ ڈیسیژن دے دیا, اس کے خلاف تو یہ کچھ کر نہیں سکے. اور وہ لوگ ہیں جن کے لیے گورنمنٹ 70 بلین پاؤنڈ پر ڈے اسپینڈ کرتی ہے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ کون لوگ شکار ہوئے ہیں؟ وہ لوگ شکار ہوئے ہیں جو اس ملک کی اکانومی میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں. سے فار ایگزامپل اس ملک میں جو کیئر ورکرز آتے ہیں یا جو اسکلڈ ورکرز آتے ہیں وہ کتنا ٹیکسز پے کرتے ہیں اس گورنمنٹ کو. وہ اپنے ڈیپینڈنٹس لاتے ہیں. پہلے تو ویزا اپلیکیشن فیس بہت زیادہ ہائی ہیں, وہ پے کرتے ہیں. امیگریشن ہیلتھ سرچارج پے کرتے ہیں. گورنمنٹ میں ادھر جو ویکنسیز ہیں ان کو فل کرتے ہیں. ٹیکسز پے کرتے ہیں. جس گھر میں رہتے ہیں اس کا رینٹ پے کرتے ہیں. کونسل ٹیکس پے کرتے ہیں. شاپ اراؤنڈ کرتے ہیں. کھاتے ہیں. اس ملک میں کتنا وہ اس اکانومی کو فلورش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ان کو آپ ٹیکل کر رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جو برٹش فیملیز ہیں اس ملک میں, جو ایک ایوریج ارننگ ہے برٹش نیشنل کی یا برٹش سیٹلڈ پرسن کی, وہ جو مڈل کلاس ارننگز ہیں وہ 26,800 ہے, اور جو ایوریج ارننگ ہے وہ 38,000 نہیں ہے, اس سے کہیں کم ہے. جو پہلے انہوں نے لا بنایا تھا 2012 میں 18,600 کا, اس کے لیے اتنا برٹش فیملیز نے سفر کیا تھا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ اتنی ارننگ نہیں کر پائے تھے, اور کئی سالوں تک ان لوگوں کی جو فیملیز ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں رہتے تھے, اینڈ دے ور گیون دا نیم آف اسکائپ فیملیز. وہ اسکائپ پہ اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے باتیں کرتے تھے. دس از ناٹ دا فیملی لائف, دس از بریچ آف فیملی لائف. اب 38,700 کرنا, اور پھر یہ تو لیگل مائیگریشن کر کے لوگ آتے ہیں. یہ تو ایکسپلائٹ نہیں کرتے. یہ کیسے امیگریشن سسٹم کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو جو کرنٹ امیگریشن رولز ہیں ان سے کمپلائی کر کے اس ملک میں آتے ہیں. پھر ایک جو بندہ سے فار ایگزامپل فیملی ویزا پہ آتا ہے, جو کرنٹ اس کا فائنینشیل تھریش ہولڈ ہے 18,600, وہ پورا کرتا ہے. پھر اس کی 30 منتھ کے بعد وہ ایکسٹینشن اپلائی کرتا ہے, پھر ویزا فی پے کرتا ہے, پھر امیگریشن ہیلتھ سرچارج پے کرتا ہے, اور پھر وہ 18,600 شو کرتا ہے. پھر
5 سالوں کے بعد جب وہ فیملی انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین پہ جاتی ہے، پھر ویزا فی پے کرتی ہے، پھر امیگریشن ہیلپ سرچارج سیٹلمنٹ کے لیے نہیں ہے، اور پھر بھی وہ اتنی ہی ارننگ تھریش ہولڈ اپنا شو کرتے ہیں، تو یہ لوگ تو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کا پھر ایک اور افیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں جو سوشل کیئر سسٹم ہے وہ آپ کا کولیپس کر جائے گا. باہر سے اگر آپ اپنے لوگوں اسکلڈ ورکر سوشل کیئر ورکرز کو نہیں لائیں گے تو آپ کا سوشل کیئر سسٹم جو ہے وہ کیسے چلے گا؟ بریگزٹ ہونے کے بعد یورپ سے تو آپ آلریڈی نکل گئے ہیں، تو آپ لوگ کیسے لائیں گے؟ اپنی ویکنسیز کو آپ کیسے فل کریں گے؟ آپ کے پاس اتنے تو ٹرین لوگ ہیں نہیں، اگر ہیں تو پھر آپ کو باہر سے بلانے کی لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ ایجیٹیشن کا شکار ہے. انلیگل مائیگریشن کو تو یہ ٹیکل کر نہیں سکے. اب لیگل مائیگریشن کو میں کئی دنوں سے گورنمنٹ کے منسٹرز کے بیان سن رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو گو آن وار ٹو ریڈیوس دا نیٹ مائیگریشن. تو انہوں نے وار یہ لڑی ہے کہ جو بیچارے لوگ برٹش فیملیز ہیں اور جو ورکرز ہیں، اب اس سے برٹش کمپنیز بہت زیادہ سفر کریں گی. وہ کہاں سے ورکر لائیں گی؟ 38,700 ایک ریسٹورینٹ والا بندہ جو ہے وہ کس کو پے کر کے لائے گا؟ کس کو پے کرے گا؟ ایک 38,700 پے کر کے آپ ایک بندے کو باہر سے لاتے ہیں، اور جو آلریڈی یہاں کا بندہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے اس کو آپ لیس پے کر رہے ہیں، تو یہ کیسے کمپیٹیبل ہے؟ اور پھر جو ایک نرس کام کر رہی ہے نارتھ میں، اس کی ارننگ 38,700 کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے اپنے پارٹنر کو بلا سکے گی؟ کیسے اپنے جو برٹش ہے وہ کیسے اپنے بچوں کو بلا سکے گی؟ تو میرے خیال میں یہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یہ بھی باؤنس بیک ہی کرے گی. یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. میں ذرا یہی گوندل صاحب یہی نکتہ عاصم سلیمان صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. عاصم صاحب، اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ سلسلہ اتنا مشکل کر دیا جائے کہ کوئی آئے ہی نہ، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کی ضرورت ہے، اسٹریٹ ورکرز کی ضرورت ہے، آپ بچرز کے معاملے میں بھی ڈیپینڈنٹ ہیں امیگرینٹس پہ، آپ لوری ڈرائیورز کے معاملے میں بھی ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر آپ کے پاس ہیومن ریسورس یا مین پاور ہی نہیں ہوگی تو وہ کاروبار جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے ہوگا؟ اور اگر کاروبار نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ کیا اس کا متبادل بھی ان پالیسیز میں کوئی حکومت دیتی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی جو چینجز آئی ہیں اس کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن انفارچونیٹلی کہ اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے یہ جو امیگرینٹ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جو میرا اشارہ اس طرف ہے کہ کیونکہ نیکسٹ ایئر از این الیکشن ایئر، تو اب چونکہ نیٹ جو امیگریشن کافی زیادہ انکریز ہو چکی ہے آلریڈی، اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو فلیکسیبل پالیسیز ہیں اور کرنٹ جو رجیم ہے جس کے تحت لوگ جو ہے نا وہ اسپانسرشپ ویزا کے اوپر آ سکتے ہیں، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اور ان کو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی اور کس طریقے سے ہوں گی، کیونکہ جہاں پہ جب پراپرلی میسو چینج آیا کرتا ہے اس میں کرنے سے پہلے بہت ساری کنسلٹیشن کی جاتی ہیں، اور جہاں پہ مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی اور جو دوسری آرگنائزیشن ہے جو یو کے کی اکانومی کو دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ اسکل ورکر کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ شارٹیج ہے، اس کو جو ریویو کرتے ہیں اور فگرز پرووائڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو. تو ایسی کوئی چیز ہمیں نظر یہاں پہ نہیں آئی کہ آپ کو کوئی ایڈوائزری کمیٹی نے بتایا ہو یا کسی طرف سے شور مچا ہو. صرف شور اس چیز کا مچا ہوا تھا کہ there is an abuse in کیئر ورکر ویزاز. اب اس کے علاوہ کوئی زیادہ ابیوز نہیں تھا، اس کے علاوہ اس سے زیادہ شور نہیں تھا. جو انلیگل امیگرینٹ ہیں وہ تو آلریڈی بہت عرصے سے چل رہا ہے، اور ہم تو یہ کافی 2-3 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں، یہ تو مسلسل چل رہا ہے. لیکن جو کرنٹ جو سچویشن تھی اس میں ایسا کوئی زیادہ ایشو نہیں تھا. تو لوکنگ ایٹ دس سیناریو، آپ اچانک ہی ایک پالیسی اناؤنس کرتے ہیں، آپ اس کی کوئی زیادہ بیک گراؤنڈ نہیں بتاتے، آپ کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ ڈیٹا نہیں ہے کہ جس کو آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو سپورٹ کر سکیں. اب مجھے تو صرف یہ لگتا ہے کہ یہ صرف الیکشن اسٹنٹ ہے. آپ نے بہت ساری ایک چل رہا تھا نیوز پیپر میں بھی، بی بی سی نے پروگرام کیے کہ جہاں پہ کیئر ورکر کے جو لوگ آئے ہیں وہ ابیوز ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں آ گئے ہیں. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے نیٹ امیگریشن انکریز ہوگی، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ نے ایک پالیسی اناؤنس کر دی. اب کیا ہوگا کہ آپ نے پالیسی اناؤنس کر دی جس سے اسکل ورکر جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، بہت زیادہ کم ہو جائیں گے. لیکن دوسری طرف آپ کا جو انکریز ہو جائے گا، جو پریشر بلڈ ہوگا وہ جوڈیشل کیسز کے ہو جائے گا، جو عدالتوں میں کیسز جائیں گے، کورٹس میں کیسز ہوں گے، جو نمبر آف چیلنجز آئیں گے. کیونکہ آپ اگر ان پالیسیز کو دیکھا جائے تو اس پالیسی کو ان نٹ شیل ہمیں صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ ابیوز
ہے اینڈ بریچ آف آرٹیکل 8 بریچ آف فیملی لائف ہے. آپ کسی کو آپ روک رہے ہیں کہ بھئی آپ اسپاؤس نہیں آپ شادی کر سکتے, کہ شادی اگر کرتے ہیں تو آپ اپنے اسپاؤس کو نہیں لے کے آ سکتے if you don't earn minimum threshold 37,800. تو یہ آپ کیا کریں گے, قدر لگا رہے ہیں ان کی فیملی لائف کے اوپر, ان کی نوٹس ان کی لگا رہے ہیں صرف یہ کہ دوسرے جو دوسرے ویزوں کے اسکل ورکر ویزا کے اوپر ہوں گے ان کے اوپر لگا رہے ہیں. تو وٹ آئی سی ہی ہے کہ بھئی یہاں پہ اگر یہ پالیسی امپلیمنٹڈ ہو بھی جاتی ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اٹس گونا بی کوائٹ ڈیفیکلٹ, کیونکہ جب یہ اے ایم کا کیس آیا تھا جہاں پہ 18,000 سپریم کورٹ نے کیا تھا, اس میں بہت زیادہ آرگیومنٹ پیش کیا گیا تھا 18,600 کے اوپر. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار دی ہوم ٹو جسٹیفائی دس, اور ان کو تبھی الاؤ کیا گیا تھا جہاں پہ پچھلے اے ایم کیس کے اندر ان کو ہوم آفس کو کہا گیا تھا کہ آپ کو جسٹ ان کیس کے ان لوگوں کے لیے جن کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز اور وہ یہ تھریشولڈ میٹ نہ کر سکیں گے, آپ کو ان کے لیے بھی پالیسی بنانی پڑے گی. اور جو انہوں نے بنائی اور جو ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ there are certain class of people who cannot meet it. لیکن جب آپ اس 37,800 پہ جاتے ہیں تو آپ وہ وہ لوگ جو unable to meet ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. It's very difficult for the Asian families جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ود ان سیم بیک گراؤنڈ سے شادی کر کے آئیں, تو اس لیے اس گونا بھی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. اور یہ میں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ نیٹ امیگریشن تو کم کر دیں گے, لیکن آپ کے جو کیسز ہیں کورٹ کے اندر وہ اس کا انفلیکس بہت زیادہ ہو جائے گا. اٹ ول بی کوائٹ ڈیفیکلٹ فار دی ہوم آفس جو ہے اس کو چائنیز اس کو آپ اپنی ان کر سکیں. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ ول بی, کیونکہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف نہیں ہے پالیسی. اگر آپ دیکھیں گے جو اسکل ورکر ہیں. جی اچھا, میں عاصم صاحب آپ کی طرف مزید بھی آؤں گا, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو آپ نے ایک بات کی الیکشن سٹنٹ ہے, کیا یہ سٹنٹ پے بیک کر رہا ہے پولیٹیکلی؟ بریک کے بعد اس کے بارے میں جانتے ہیں, ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. امجد ملک صاحب, سیریز ہے امیگریشن پالیسی میں سختی کی, اور پے در پے آئے دن ایک نہ ایک یا دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یوں لگتا ہے کہ اب بھونچال مچ جائے گا. کیا ٹوریز کے ووٹ بینک کو یہ ساری پالیسیز انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں یا اس کو بڑھا رہی ہیں؟ کیا یہ ان کو پے بیک کر رہا ہے پولیٹیکلی؟ عباس صاحب, میرے خیال میں جیسا کہ لیبر نے کرٹیسائز کیا ہے اس پالیسی سٹیٹمنٹ کو, انہوں نے کہا کہ اکانومی اور امیگریشن کے اوپر ٹوریز آر فیلنگ, اور دوسری جو چیریٹی آرگنائزیشن ہیں انہوں نے تو اس کو کرول قرار دیا ہے کہ یہ جو آپ لا رہے ہیں اگر الیکشن سٹنٹ بھی مان لیں تو آپ اٹ از ویری ڈسکریمنیٹری اینڈ ان ریزنیبل ٹریٹمنٹ کہ آپ کے اپنے جو شہری ہیں وہ شادی کر کے اپنی بیوی کو اپنے اسپاؤس کو ملک سے باہر سے نہ لا سکیں. آپ امپلوائے کر رہے ہیں جو آپ کے کیئر ہومز کو سروس سپلائی کریں گے, جو آپ کے NHS میں آپ کے جو ہے وہ سروس پرووائڈ کریں گے, لیکن وہ اپنے خاندانوں کو ساتھ نہیں لا سکیں گے. آپ کوئی ایسا میکنزم ضرور وضع کریں. مثلا اسٹوڈنٹ ہیں, ینگ لائف میں میاں بیوی اکٹھے نکلتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں دنیا کو, ماسٹرز کرتے ہیں, PhD کرتے ہیں, پھر فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے کہاں سیٹل ہونا ہے, لیکن اب وہ اپنا میاں بیوی اپنا اسپاؤس نہیں لا سکیں گے. یہ مجھے نہیں سمجھتا کہ ان کو کون ایڈوائز کرتا ہے اس طرح کی چیزیں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ انڈر پریشر ہیں. یہ 2019 کی جو الیکشن ہونے وقت کمٹمنٹ تھی اس کو پورا نہیں کر سکے. ایلیگل جو مائیگریشن تھی 52,000 بہت بڑا فگر ہے, ابھی تک یہ اس کو کسی چینل میں فٹ نہیں کر سکے, نہ وہ لیگل مائیگریشن کی طرف لا سکے ہیں, نہ بوٹ کے ذریعے آنا روک سکے ہیں, نہ کوئی UNO کا کوٹا مقرر کر سکے ہیں, نہ وہاں فرانس کے بارڈر کے اوپر کوئی ایسا میکنزم طے کر سکے کہ لوگ وہاں سے نہ آئیں. یعنی یہ دے آر فیلنگ ان اچیونگ دیئر ٹارگیٹس. اور اختر گوندل صاحب نے بجا فرمایا, دوستوں نے بھی یاد کروایا ہے کہ یہ جو پرانا ان کا بیک لاگ تھا اس کو بھی نہیں کلیئر کر سکے. سو نئی یعنی آگے کی طرف بھاگے جا رہے ہیں, پیچھے کا کوئی موازنہ نہیں ہے. اب جب تک یہ
یعنی یہ ہوم سیکرٹری پرانے ہوم سیکرٹری سے جسمین ہیں، انہوں نے جیمز کلیورلی کے اس پالیسی پہ اپنا رد عمل دیا ہے اور کہا کہ حکومتی پیکج بہت تاخیر سے متعارف کروایا گیا ہے، اور بطور ہوم سیکرٹری انہوں نے یعنی سویلا بریورمین نے 6 بار ایسی تجاویز پیش کی تھیں، لیکن تاخیر کے سبب اس کی افادیت متاثر ہوئی۔ اب یہ تاخیر وہ جو بات کر رہی ہیں، کیا اس میں جو عدالتی معاملہ آڑے آ گیا تھا یا ودن پارٹی کوئی تاخیر ہوئی، ودن گورنمنٹ کوئی تاخیر ہوئی؟ نہیں، وہ ایز اے گورنمنٹ سوچتے ہیں کہ روانڈا پالیسی از اے فیئر پالیسی، ہم بندے پکڑ کے ٹیکنیکلی وہ چاہتے ہیں ہمارے پورٹ کے اوپر اسائلم کلیم کرنے کوئی نہ آئے، اگر آئے تو ہم پکڑ کے روانڈا بھیج سکیں، جو جہاز کے ذریعے آئیں وہ تو اندر آ جائیں، چاہے وزٹر آئیں یا کوئی بھی طریقے سے آئیں، وہ پناہ کی درخواست دینا چاہیں تو ہم ایئرپورٹ پہ ان کو انٹرٹین کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں وہ جو جہاز کے ذریعے آئیں گے؟ زیادہ تر لوگ تو جو لٹے پٹے ہوتے ہیں وہ تو ہر وہ میکانزم استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ سیفٹی یا پناہ کی جگہ پہ پہنچ جائیں۔ تو یہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ڈیلے والا یعنی کرول میکانزم دیر سے آیا، اس کا اس لیے فائدہ نہیں ہوا۔ بھیا آپ تو ابھی تک بیک لاگ کلیئر ہی نہیں کر سکے، ابھی یہ الیکشن کی وجہ سے ابھی اس 2-3 مہینوں میں سرج آئی ہے، جن کے 6 سال سے کیس پڑے ہیں ان کو اب انٹرویو آ رہے ہیں کہ جی آپ اسائلم کا انٹرویو دینے ہیں۔ ابھی یہ جو پینک کریٹ کیا ہے امیگرینٹ کمیونٹی میں، کالوں کا تانتا بندھا ہوا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، میں بیوی بلا سکوں گا، میں بچے بلا سکوں گا، میں کام کر رہا ہوں کیئر ہوم کے اوپر، میرا کیا بنے گا، آگے کیا بنے گا۔ تو یعنی یہ انہوں نے ایک قسم کا پینک اٹیک ایک قسم کا کیا ہے امیگرینٹس کے اوپر، اور انہوں نے کیئر ہوم والی بھی پالیسی جو ہے اگر آپ دیکھیں انہوں نے انڈین گورنمنٹ کو فری فال ویزے دیے ہیں، بہت تیزی سے لوگ یہاں آئے ہیں، ان کے ساتھ اسپیشل ارینجمنٹس کے ذریعے ویزے انہوں نے دیے ہیں، لیکن کیئر ہوم کے اوپر ان کو پہلے ہی دیکھنا چاہیے تھا، کوئی ایسے قدغن پیدا کرنے چاہیے تھے جس سے کیئر بزنس کے اوپر ابیوز ختم ہوتا۔ ابیوز ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کیٹیگری کا ویزا ہی ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ذرا میں ارمان صاحب کی طرف، جی ارمان صاحب سے میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ ارمان صاحب یہ ساری پکچر آپ کے سامنے ہے، تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا ان کنٹیکسٹ آف پاکستان، اور بہت سے پاکستانی جو برطانیہ میں ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جا چکے ہیں، اور یہاں ارمان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم ہیلتھ کیئر ویزوں کی بات کریں تو اس پہ وہ پورا اچھے خاصے پیسے یہاں سے ایجنٹس لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں لوگوں کو پہنچاتے ہیں وتھ فیملی، اور وہاں جا کے پھر 2-3 مہینے جاب چلتی ہے پھر نہیں ہوتی۔ کیا برطانیہ میں جتنی مرضی پالیسیز سخت ہو جائیں اور ایجنٹس کا کام کیا چلتا رہے گا؟ اور اگر کہیں جاب آئی ہے، آسان طریقہ کیا ہے برطانیہ میں اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں کسی جاب کے لیے اور آپ ویزا لے سکیں یا آپ وہاں جا سکیں؟ سر پہلی تو بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جب بھی کوئی روٹ اوپن ہوتا ہے تو اس میں ایک ایلیمنٹ آف ابیوز ہوتا ہے، اور اسی طرح آلریڈی یہاں پہ ایسے کیسز موجود ہیں جہاں پاکستان سے کافی انویسٹمنٹ کر کے یہاں پہ آتے ہیں، ورک پرمٹ پہ لوگ آتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے یا تو ان کو وہ جو منیمم سیلری ہے وہ نہیں مل رہی، یا اس کے بعد یہاں پہ 1-2 کیسز ایسے ہوئے ہیں جہاں کیئر ہوم بھی ریووک ہو، ان کے لائسنس بھی ریووک ہو چکا ہے کیونکہ وہ جی ٹھیک ہے، میں ارمان صاحب یہیں سے کا سلسلہ جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جی ارمان صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ ایجنٹس کا راج کب تک چلتا رہے گا؟ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ پرابلم ان ایکسپیکٹڈ جو پرابلم یہاں پہ آئی ہے، ایک تو یہاں پہ اسپانسرشپ لائسنسز جو تھے کمپنیز کے، ابھی جو کر رہی ہے یہاں پہ ہوم آفس چیکس کر رہی ہے، اس کے بعد یہاں پہ کافی کمپنیز کی وہ لائسنس ریووک ہوا ہے، اور جب وہ لائسنس ریووک ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے جو اس لائسنس پہ جو ایپلیکنٹ تھے یا ورکر تھے جو آئے ہوئے تھے ورک پرمٹ سے، ان کا ویزا آٹومیٹکلی unless they find another job opportunity with another home office sponsored licensed organization، وہ آٹومیٹکلی ان کا کینسل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کافی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ جو ایجنٹس کا راج ہے
وہ ظاہری بات ہے وہ وہاں پہ جو بھی لوگ ان کے جو پاس جاتے ہیں یا ان سے کوئی صلاح مشورہ لیتے ہیں, ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ جس کمپنی کا اسپانسرشپ لائسنس لے کے آتے ہیں, ایٹ دا ویری منیمم آپ ریسرچ کریں اس کمپنی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کمپنی کتنا عرصہ سے قائم ہے, ان کا کام کتنے عرصے سے چل رہا ہے, آیا ہمارا لانگ ٹرم فیوچر اس کمپنی کے ساتھ ہے کہ نہیں. اس وقت جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ جس کو بھی جہاں کا بھی اسپانسر مل رہا ہے وہ وہاں کنسلٹنٹس کو ظاہر ہے ان کی جو فیس ہے وہ دیتے ہیں اور یہاں پہنچ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہاں پہ مشکلات پیدا ہو رہی. جی صحیح ہے. اچھا میں عاصم صاحب یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ جو پاکستانی ہیں جو جانا چاہتے ہیں یہاں پہ تقریباً 50-60 لاکھ روپے دے کر لوگ جاتے ہیں اور ویزا حاصل کرتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور جو لوگ ابھی برطانیہ پہنچ چکے ہیں اتنے پیسے دے کر, جس نوکری کا ان سے وعدہ تھا وہ 2-3-4 مہینے چلی اب وہ ختم ہو گئی ہے, تو کرنا کیا چاہیے انہیں؟ دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہے آنے کا تو اس کا تو ہمیں نہیں پتا, یہ تو کسی ایجنٹ کو ہی پتا ہوگا, لیکن نہیں جو لیگل قانونی طریقہ کار ہے, میں آپ سے یہ عاصم صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں. ہاں تو میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ قانونی طریقہ کار تو دیکھیں وہ تو لیگل طریقہ کار وہی ہے کہ آپ اپلیکیشن اپنی جاب کی سرچ کریں, اینڈ اف یو آر ایبل ٹو فائنڈ سم اسپانسر who could willing to sponsor you after going through the recruitment process, تو آپ اوبیسلی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو کوشچن آپ کا جو ہے جو میں صحیح طریقے سے سمجھا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ابیوز ہو رہا ہے اس سے بچتے ہوئے آپ کیسے آ سکتے ہیں. جی اب یہاں پہ جو پرابلم ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ, اور بیرسٹر ملک صاحب امجد ملک صاحب نے بھی یہ بات کی تھی, اور میں بھی اس کو کافی اگر اس کو دیکھا جائے کہ پاس ہسٹری بھی دیکھا جائے تو یہ کو پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ ریووکیشن ہو رہی ہے یا ابیوز پروسیس ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 2014 پہ 15 میں سارے لوگ آ رہے تھے, اسپیشلی یہ گردوارہ میں بہت سارے لوگ ایسے آ چکے تھے جو ایز اے منسٹر آف ریلیجن میں آئے تھے اور وہ کام کہیں اور کر رہے تھے, لیبر ورک کر رہے تھے, اور اپنی جو جس جاب کے لیے آئے تھے وہ نہیں کر رہے تھے, اور بہت سارے جو اسپانسر تھے جو اسپانسرشپ لائسنس وہ ریووک کیے گئے تھے, اور پھر وہ کیٹیگری جو تھی بہت زیادہ اس کو منیمم کر دیا گیا تھا. تو ہمیں جو پوائنٹ یہاں پہ جو میں میک کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ آپ فلیکسیبل پالیسی کرتے ہیں, آپ کو ریکمنڈیشن آتی ہے کہ جو ہیلتھ ورکر ہے وہ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے اور آپ کو مزید اسکل ورکر کی ضرورت ہے, تو آپ کو یو نو دیٹ اٹ ول بی ابیوزڈ. اب اس ابیوز کو ختم کرنے کے لیے یا ابیوز کو منیمائز کرنے کے لیے آپ نہ تو کوئی پالیسی دیتے ہیں, نہ کوئی پالیسی اناؤنس کرتے ہیں, نہ کوئی میئر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کو نیٹ امیگریشن ہے جو اس کو کم رکھ سکیں, اور دوسرا یہ کہ آپ جو رائٹ کینڈیڈیٹ جو چاہتے ہیں جو اس میں کام کریں ان کو انشور کر سکیں. تو یہ ایٹ دی سیم ٹائم یہ پالیسی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب پرابلم یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی میکنزم نہیں دیتے, کوئی سسٹم ان پلیس نہیں کرتے, تو جو بھی ایجنٹ ہیں اس پہ ابیوز کرتے ہیں. ایجنٹس جو ہیں وہ جو بھی سسٹم ہے اس کے اندر سے انہوں نے ابیوز کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ دیٹ از اے ہیومن سائیکالوجی. اور آپ کے پاس اگر آپ کے پاس سسٹم ان پلیس ہے, یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کرائم کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, کہ آپ کرائم کو کنٹرول اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سسٹم ہے, میکنزم ہے جس کی وجہ سے جو پالیسنگ ہوتی ہے کنٹری کے اندر, تو آپ اس کی وجہ سے آپ کرائم کو کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ چیز ہے کہ نیٹ امیگریشن کو یا آپ لیٹ اٹ ہیپن, جب آپ اس کو ہونے دیتے ہیں اور جب وہ انکریز ہو جاتا ہے, وہ ایک بم کی شکل میں آ جاتا ہے, دین یو اسٹارٹ ٹیکنگ میئرز. اور جی بالکل خیال ہے کہ یہ اس میں کچھ لگتا ہے somehow کہ دے آر کائنڈ آف انٹینشن بیہائنڈ اٹ, کیونکہ اگر آپ کنٹینیوسلی یہی کام کر رہے ہیں, پہلے بھی کیا, آپ کو پہلے وہ ایک دفعہ نہیں ہوا, آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ نے ہیوج انفلکس آف امیگرینٹس کا ہو جاتا ہے جب آپ پالیسی کو ریلیکس کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک دم آپ صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہم اسی انٹینشن کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. عاصم صاحب, گوندل صاحب, ابھی ملک صاحب نے کہا کہ فری فال ویزاز فار انڈینس, وائی ناٹ فار پاکستان؟ مائی کویسچن اسکلز کا مسئلہ ہے, ہماری منسٹری آف فارن افیئرز نے اس طرح پرفارم نہیں کیا,
ہمارے جو وہاں پہ اتاشی ہیں جنہوں نے لابینگ کرنی ہے وہ نہیں کر رہے، یا جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے ویزاز اس طرح نہیں جس طرح بھارت کے لیے؟ میرے خیال میں اس کا سمپل سا جواب جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے، نو ڈاؤٹ ہماری جو ایمبیسیز ہیں ان کو بھی رول پلے کرنا چاہیے، وہ بھی مجھے ان کا رول بھی کم ہی نظر آتا ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ اور وجہ نہیں نظر آتی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ ابھی ابیوز کی بات ہو رہی تھی، اس پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی امیگریشن رولز بنتے ہیں، کوئی بھی پالیسی بنتی ہے، تو اس میں ابیوز کا ایلیمنٹ تو دنیا کے ہر قانون میں ہوتا ہے، اور اس کو ٹیکل کرنے کا جب قانون بنایا جاتا ہے تو پہلے اس کا رسک اسیسمنٹ کیا جاتا ہے، ابیوز کو پہلے ایڈریس کیا جاتا ہے کہ کل میں کو اگر یہ ابیوز ہوتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے گا، یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے۔ اور اس کے لیے یہ جو اسکلڈ ورکر کے ویزاز ہیں ان کے لیے اور باقی بھی پالیسیز کے لیے ایک روبسٹ سسٹم موجود ہے امیگریشن رولز میں۔ جب ایک کمپنی کو اسپانسر لائسنس دیا جاتا ہے تو تب ہی کمپنی کی جینونیس کو چیک کرنا چاہیے، یہ گورنمنٹ ہی کمپنیز کو لائسنس دیتی ہے نا، پھر وہ کمپنیز ہی آگے اسکلڈ ورکر کو ہائر کرتے ہیں نا، اور ان لوگوں کو پھر گورنمنٹ ہی ویزاز دیتی ہیں۔ تو یہ سارے جو چینلز ہیں یہ گورنمنٹ سے تھرو ہو کے ہی آتے ہیں نا، کتنی اسکریننگ ہے جو آتی ہے ہو کے آتی ہے، تو پھر جب وہ اس ملک میں لوگ آ جاتے ہیں تو وہ میرے خیال میں تو اس اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جی۔ تو گورنمنٹ کو یہ پہلے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلا کوسچن جو بیسک کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ یہ جینونلی کر رہی ہے یا ایک پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے کر رہی ہے؟ کیونکہ یہیں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، جو گوندل صاحب آپ بات کر رہے ہیں، پولیٹیکل مائلیج ہے یا یہ جینونلی کر رہی ہے، واقعی وقت کی ضرورت ہے، یہ سوال تو اپنی جگہ قائم ہے۔ میں چاہوں گا بیرسٹر امجد ملک صاحب آپ بریف کمنٹ کر دیں، ٹائم کم ہے۔ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا، فری فال ویزا فار انڈیا بٹ ناٹ فار پاکستان، واٹ آر دی ریزنز بیہائنڈ؟ میرے خیال میں مائنڈ سیٹ کا فرق ہے کافی۔ ہم وقت سے پہلے پیش بینی نہیں کرتے، اور جب ہمارے پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر ہم چیختے چلاتے ہیں، روتے ہیں کہ جی انڈیا کو ویزے زیادہ دے دیے ہیں۔ ہمارے ایمبیسیز گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہمارا جو بائی لیٹرل کام ہے، ہمارا وہاں پیچھے OIC اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن، یا ہمارا نرسنگ سیکٹر ڈاکٹر جو ہے، ہمارا ان کے ساتھ اس طرح اٹیچ نہیں ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے جس طرح ہونا چاہیے۔ ہم 5000 آج نرسیں دینی پڑے تو ہم ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیں گے کہ کہاں سے لے کے ہیں۔ وہ پراپر پلان کرتے ہیں، وہ پراپر ان کے پاس تیار ٹرینڈ ایوری تھنگ از ریڈی، پھر وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کموڈٹی اویلیبل ہے اور ہم آپ سے نیگوشیشن چاہتے ہیں، ہم یہ کانٹریکٹ چاہتے ہیں۔ ان کو تو انہوں نے ایسے ویزے دیے ہیں کہ ای کے ذریعے ویزا لیں اور آ جائیں، اور یہ کوٹا آپ کو فراہم کر دیے۔ ہم اس طرح مینیپولیٹ نہیں کر سکے، ہم نے ایجنٹ مافیا سے جان نہیں چھڑائی۔ OEC میں ابھی بھی ہمارا جو ریزیڈنٹ لیبر وہ ہے زیادہ تر گلف ایکسینٹرک ہے، کہ ہماری لیبر چلے جائے پہاڑ توڑے وہاں کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرے، اسکلڈ IT پروفیشنلز، دوسرے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری۔ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے۔ نیفڈیک اور OEC کو ہم استعمال کر کے پراپر ٹرین کر کے لوگ بھیجنا نہیں چاہتے، یہ وجہ ہے مین۔ بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب، قطع کلامی کی معافی، ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا۔ بیرسٹر امجد ملک صاحب، بیرسٹر ارمان عالم صاحب، عاصم سلیمان صاحب، اختر گوندل صاحب، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔